بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، نواز شریف اور آصف زرداری کی ناجائز حکومت نے اپنے ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی مدد سے رات کی تاریکی میں پاکستان کے 10 کروڑ سے زائد غریب عوام پر باقاعدہ قاتلانہ حملہ کر دیا ہے۔ اندھیری رات میں اس ناجائز حکومت نے پیٹرول بم چلا دیا اور 55 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھا کر پاکستان کیا دنیا کی تمام تر ساری تاریخ کے تمام تر ریکارڈ بدل ڈالے، اور اس قاتلانہ حملے کے ذمہ دار نواز شریف اور آصف زرداری براہ راست طور پر۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ پاکستان کے 25 کروڑ یہ جو عوام ہے، ان کے اوپر طاقت، جبر، دھونس اور دھاندلی کے ذریعے مسلط کی گئی یہ جو جعلی حکومت ہے، اس نے اپنے ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی مرضی کے بغیر، یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، اس طرح سے پیٹرول کی قیمت 55 روپے فی لیٹر بڑھا دی ہو۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کے دوران شہباز حکومت نے اپنی ہی عوام پر یہ بڑا وار کیا ہے، اور 55 روپے فی لیٹر اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ہوگی 321 روپے اور ڈیزل کی نئی قیمت ہوگی تقریباً 334 روپے۔ اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے 3.5 سالہ دور حکومت میں 55 روپے لیٹر کل پیٹرول کی قیمت 3.5 سالہ دور میں 55 روپے فی لیٹر بڑھی، اور یہاں پر اس ناجائز حکومت نے صرف ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں 55 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ اب یہاں پر کئی لوگ آئیں گے جو یہ بات کریں گے موازنے کے حوالے سے، تو سب سے پہلے ہم یہیں سے شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں US ڈالرز کے حساب سے دیکھا جائے تو 1.15 فی لیٹر ہے پیٹرول کی پرائس، یعنی 321 روپے۔ بھارت کے اندر 1.03 ان کی کرنسی کے مطابق 94 روپے، سری لنکا میں 293 روپے ان کی کرنسی کے مطابق 0.94، اور بنگلہ دیش میں 116 یعنی ان کی کرنسی کے مطابق 0.95، یعنی سری لنکا میں سب سے کم، پھر بنگلہ دیش میں، اس کے بعد انڈیا میں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ۔ یہ ہے ان کی حکومت جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ ہم جناب بڑے تجربہ کاروں کی حکومت لا رہے ہیں، اور معاملہ صرف یہی نہیں رکا۔ شرم کرنی چاہیے۔ میں یہ جو نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کی ویڈیوز، ان کے ٹویٹس اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں، اور پوچھا جا رہا ہے کہ راتوں رات پیٹرول کی 55 روپے قیمت بڑھاتے ہوئے تو میں شرم نہیں آئی؟ کبھی مریم اورنگزیب صاحبہ پوچھا کرتی تھیں 2 اور 4 روپے بڑھانے پر، اور عمران خان کے دور میں 2 روپے پیٹرول بڑھنے پر گھنگرو ڈال کر ناچنے والا یہ منافق زندہ ہے؟ یہ پوچھا ہے انصار عباسی صاحب سے متعلق نعیم حیدر پنجوتھا صاحب نے، کیونکہ انصار عباسی صاحب نے صرف اتنا سا ٹویٹ کر دیا کہ حکومت کو پیٹرول کی قیمتوں میں ریلیف دینا چاہیے۔ منافقت کی کیا کوئی حد ہوتی ہے؟ یہ شخص اور اس کا جنگ میڈیا گروپ منافقت کی تمام تر حدیں جو ہے وہ پار کر چکا ہے، اور اس قوم کو بھی بے حس قرار دیا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل کی ٹنکی زیادہ سے زیادہ 10 لیٹر کی ہوتی ہے، اور عام 1300 سی سی کار کی ٹنکی زیادہ سے زیادہ 50 لیٹر کی ہوتی ہے۔ ساری رات لائن میں لگ کر میں خود دیکھتا رہا، ملک بھر سے لاکھوں لوگوں نے موٹر سائیکل کی ٹنکی فل کروا کر 550 روپے اور گاڑی کی ٹنکی فل کروا کر 2500 روپے کی بچت کی۔ یہ پیٹرول کتنے دن چلا لو گے؟ 4 دن، 1 ہفتہ، بس اس کے بعد پھر مہنگا پیٹرول آپ کو ڈلوانا پڑے گا۔ اس کی بجائے اگر پیٹرول مہنگا ہونے پر یہی لاکھوں لوگ صرف ایک بار پاکستان کو جام کر دیتے۔ عامر مغل صاحب نے یہ ٹویٹ کیا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے، کہ واپس سستا ہونے تک وہ روڈ نہیں کھولیں گے تو 24 گھنٹوں میں قیمتیں واپس آ جاتی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، یہ بات سمجھاتا عمران خان 2.5 برسوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے کہ میں تو برداشت کر لوں گا، آپ نہیں کر سکو گے۔ آج بھی یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں نکلتی ہے تو پیٹرول ڈلوانے کے لیے، نہ کہ سستا کرانے کے لیے۔ اور شوکت بصرہ صاحب نے خواجہ آصف صاحب کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ آج کل کدھر ہوتا ہے؟ ہاں بھئی، آج کل کدھر ہو خواجہ نوسر باز؟ طلعت حسین صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ کل سے آپ پیٹرول 2 روپے 70 پیسے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل 2.88، مٹی کل تیل 3.54، لائٹ ڈیزل 3 روپے فی لیٹر مہنگا خریدیں گے۔ یہ سہولت IMF کے دباؤ پر وزیر اعظم عمران خان نے خصوصی طور پر مہیا کی ہے، اس کو دوسری سہولتوں کی طرح خوب انجوائے کیجئے۔ یہ منافق طلعت حسین، جس کے بیٹے کو
قومی کرکٹ ٹیم میں اسی خدمت کی وجہ سے شامل کیا گیا ہے، آج اس بات کے اوپر اس طرح کے ٹویٹ نہیں کر رہا۔ اگر کوئی ٹویٹ کرے گی بھی تو بالکل انصار عباسی کے انداز میں کہ جناب تھوڑا سا عوام کو ریلیف دیا جائے اس قسم کی۔ اور عمر چیمہ صاحب ایک صحافی ہوا کرتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ آج میں نے پورے 2000 روپے میں پتہ نہیں کتنے لیٹر پیٹرول ڈلوا لیا ہے، اور اب ان کی جانب سے اس قسم کا ٹویٹ سامنے نہیں آئے گا۔ انصار عباسی بھی اسی قسم کے ٹویٹ کیا کرتے تھے، حامد میر صاحب اسی قسم کے ٹویٹ کیا کرتے تھے، محترمہ آسمہ شیرازی صاحب اسی قسم کے ٹویٹ کیا کرتی تھی، اتوار بازار بھی جایا کرتی تھی، منصور علی خان صاحب بھی اسی قسم کے ٹویٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن آج آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام صحافی حضرات، مریم اورنگزیب صاحبہ، خواجہ آصف صاحب، مریم نواز صاحبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بابا کدھر ہے، وہ جو بابے نے کہا تھا نا کہ میں جناب کیسے 150 روپے فی لیٹر پیٹرول بھرواؤں گا، میں تو مر جاؤں گا، یاد ہے نا آپ کو بڑا اشتہار، اس کے متعلق لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل یہ بابا کدھر ہے، مر کھپ گیا کدھر ہے؟ کیونکہ عالمی مالیاتی رپورٹس کے مطابق پاکستان کی تقریباً 45% آبادی خط غربت کے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور 25 کروڑ کی آبادی کے حساب سے یہ تعداد تقریباً 10 کروڑ کے آس پاس بنتی ہے۔ اور آج پیٹرول کی قیمت 55 روپے فی لیٹر بڑھا کر نواز لیگ پیپلز پارٹی اور ان کے ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی جانب سے اس غریب عوام پر براہ راست طور پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں کتنی عوام جو ہے وہ زندہ رہتی ہے۔ اور یہاں پر فخر رحمان صاحب نے لکھا کہ کبھی بجلی، کبھی گیس، اور اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، یہ ہے ملک کو دیوالیہ سے بچانے کے دعوے دار ڈاکوؤں کی حکومت کا کارنامہ۔ مہنگائی کا زلزلہ الگ آئے گا، پیٹرول بم کے ساتھ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ اور جعلی حکومت، کوئی جواب دہ نہیں۔ پرانے پاکستان کو یاد کرنے والوں، یہ ہے جناب اس وقت صورتحال ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو کہ کہا کرتے تھے کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان اور اس قسم کی چیزیں۔ صورتحال جناب اس وقت یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے ماہرین کی جانب سے کہ پیٹرول پر لیوی 84 روپے سے بڑھا کر 105 روپے کر دی، نتیجے میں 55 روپے فی لیٹر انہوں نے اضافہ کر دیا۔ اور کیا کہا جانا چاہیے کہ ایک باری پھر شیر، میاں نواز شریف صاحب آپ کدھر ہیں، آصف زرداری صاحب آپ کدھر ہیں؟ اور جناب حکومت کے کچھ یہ ٹویٹ کیا طارق متین صاحب نے کہ حکومت کے کچھ مطمئن بغیرت سپورٹر اس ظلم کو سپورٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان حکومت میں بھی 55 روپے اضافہ ہوا تھا، یہ رہے اس سے پہلے سب سے زیادہ اضافے، یعنی 25-26 روپے کا زیادہ اضافہ ہوا، اس کے بعد 30 روپے کا، 30 روپے کا، 35 روپے کا، لیکن 55 روپے کا اضافہ نہیں ہوا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اضافہ شاید عمران خان صاحب کے پورے دور حکومت کے اندر کم اور زیادہ کرتے کرتے پہلے دن سے لے کر جب انہوں نے حکومت چھوڑی شاید 55 روپے کا ہوا ہو، لیکن یہ جو اضافہ ہوا ہے اس قسم کا اضافہ پاکستان کی تاریخ میں تو کیا دنیا کی تاریخ میں بھی ہمیں نہیں نظر آتا۔ اور ذرا یاد کیجئے کہ مریم نواز صاحبہ کس قسم کی تصاویر شیئر کیا کرتی تھی، کیا کچھ وہ کہا کرتی تھیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہا کرتی تھیں، یہ بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی مریم نواز صاحبہ نے کچھ تصاویر شیئر کرتے کہا تھا کہ لاہور، اسلام آباد، گوجرانوالہ کی یہ تصاویر پیٹرول کی قطاروں کے لیے قطاروں کی نہیں بلکہ عوام کے کرب، تکلیف اور بے بسی کی داستان ہے۔ میری دعا ہے کہ انہی قطاروں میں عمران خان اور اس کے مسلط کرنے والے اور وزراء بھی کھڑے ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ عوام پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ مزمل اسلم صاحب نے ان سے پوچھا کہ اگر 11 ارب روپے کا جہاز بھی اس طرح قطار میں کھڑا ہو تو احساس ہوگا اس قوم کی تکلیف کا۔ جہاں مریم نواز صاحب کے طیارہ کے پائلٹ کی تنخواہ کتنی ہے اس حوالے سے ہولناک انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور کتنے ارب کا طیارہ خریدا وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ وہاں پر سائرہ بانو کہتی ہیں کہ جب کو پوچھے تو کہنا کہ ساکا آیا تھا۔ انصار عباسی صاحب نے کیا لکھا تھا؟ Only today the cabinet met and decided that 2020 will be the year of relief for the masses. The same evening government announced increase in oil prices to be effective from 1st January 2020. New year start with U-turn. اور 2 روپے اضافہ ہوا تھا تو یہ شخص بول پڑا تھا، آج یہ منافق کدھر ہے؟ اور مریم نواز صاحبہ نے غصے میں بڑا ٹویٹ کیا تھا جب پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے اضافہ کیا گیا تھا، آج پوچھا جا رہا ہے کہ کدھر ہے؟ عمر چیمہ صاحب نے کہا تھا 2000 روپے کا 9.5 لیٹر پیٹرول ملا ہے۔ زبیر علی خان صاحب نے لکھا اب یہ 3000 کا بھی خریدے گا لیکن بولے گا نہیں۔ انصار عباسی نے کیا ٹویٹ کیا؟ حکومت اور عوام پیٹرول ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے کے فوری اقدامات کرے۔
اور اگر انصار عباسی صاحب چاہتے تو پیٹرول لیوی ختم کرنے کا مطالبہ یا مشورہ دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، گالیاں کھانا زیادہ ضروری ہے۔ اور طارق متین صاحب نے لکھا کہ تنقید کی، لیکن آج کا اطمینان دے کر اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو منافق کیوں کہا جاتا ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ عید کی آمد ہے اور پیٹرول کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، مطلب 118 روپے فی لیٹر ہے۔ اب بتاؤ غریب کیا کرے۔ یہ مریم نواز نے عمران خان صاحب کے دور میں کہا تھا جب پیٹرول 118 روپے لیٹر تھا۔ مریم نواز صاحبہ، میں قربان جاؤں آپ کے لگژری جہاز اور جہاز کے 2100 لیٹر فی گھنٹے پیٹرول خرچے پر، آج ہمارے لیے پیٹرول فی لیٹر 331 روپے فی لیٹر ہے۔ اب بتائیں ہم کیا کریں؟ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 لیٹر فی اضافہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت نے اپنے ٹیکس اور پی ڈی ایل کی شرح جو 100 روپے فی لیٹر سے زیادہ ہے، اسے انہوں نے اسی طرح سے برقرار رکھا۔ صورتحال کیا ہے؟ عالمی مارکیٹ میں تیل کل $80 فی بیرل کی سطح پر تھا۔ عمران خان صاحب کے دور میں تیل $120 تک گیا تھا، مگر لوکل قیمت 150 روپے فی لیٹر تک تھی۔ اللہ نہ کرے اگر عالمی مارکیٹ میں تیل $120 تک چلا گیا تو کیا حکومت 500 روپے فی لیٹر کر دے گی؟ اسی قسم کے حالات اور اسی قسم کے واقعات اس وقت جناب نظر آ رہے ہیں۔ اور کہنا میں نے یہ ہے کہ ناجائز حکمرانوں کے ساتھ ساتھ عمران خان کے دور حکومت میں ہر وقت قطوروں کی طرح چیختے وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں، چے دانشوروں اور گاف تجزیہ کاروں پر لعنت بے شمار۔ ناجائز حکومت نے جب جنگ کے دوران کوئی نئی خریداری نہیں کی تو پیٹرول پمپس پر پہلے سے موجود پیٹرول خود بخود 55 روپے فی لیٹر کیسے مہنگا ہو گیا؟ ایک طرف حکومت کہتی ہے ملک میں تیل کا مناسب ذخیرہ موجود ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں قیمت اس لیے بڑھائی تاکہ فراہمی میں رکاوٹ نہ آئے۔ تمام بوجھ عوام کے لیے، ناجائز حکمرانوں کے لیے مفت پیٹرول کی موجیں ہیں۔ عمران خان نے کہا ہوگا، عمران خان نے کہا تھا، آپ کو یاد تو آتا ہوگا کہ میں تو برداشت کر لوں گا، مجھے آپ کی فکر ہے۔ یہ ہے وہ پاکستان کی راجنیتی، یہ ہے وہ پاکستان کے حکمران جو پاکستان کے لیے اس وقت اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں۔ عوامی سوشل میڈیا سے التماس ہے کہ نام نہاد صحافت کے پیچھے چھپنے والے نورا لیگ اور پتل پارٹی کے ملازم صحافیوں سمیت وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں، چے دانشوروں اور گاف تجزیہ کاروں کو ان کے ناموں اور ٹویٹس کے ساتھ بے نقاب کیا جائے، جو عمران خان کے دور میں 5 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھنے پر بھی قطوروں کی طرح چیخا کرتے تھے، مگر آج پی ٹی وی کی سرکاری نوکریوں، آل اولاد رشتہ داروں کے لیے سفارشی تقرریوں اور عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ باپ کی حرام کی کمائی سمجھ کر اڑانے کی وجہ سے خاموش ہیں، اور یہ سارے کا سارا فائدہ کاروباری مفادات حاصل کرنے والے لوگوں کو پہنچایا گیا۔ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جناب اگر پوچھا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پیٹرول کی یہ جو آج قیمت بڑھی ہے، یہ پیٹرول کی قلت کی وجہ سے نہیں بڑھی، بلکہ IMF کی طرف سے کی گئی ذلت کی وجہ سے بڑھی ہے، کیونکہ بڑا ہی واضح اور صاف ہے یہ والا سارا معاملہ۔ کہا جا رہا ہے بار بار اس قسم کی صورتحال کے اوپر گفتگو چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب پیٹرول تو پہلے سے موجود تھا، جب پیٹرول پمپس نے پیٹرول دینا بند کر دیا اور کوشش ان کی یہ تھی کہ وہ عوام کو مہنگا پیٹرول دیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بجائے یہ کہ آپ انتظامی اقدامات اٹھاتے، بجائے یہ کہ آپ پیٹرول پمپ کھلواتے یا انہیں مجبور کرتے کہ آپ عوام کو پیٹرول کیوں نہیں دے رہے۔ میں خود آبزرو کر رہا تھا، جو ہے وہ افطار کے بعد سے لے کے رات 12 بجے تک لائنیں لگی ہوئی تھیں اور پیٹرول پمپس والے اس طرح سے پیٹرول دے رہے تھے جناب چھان پھٹک کے کہ جس طرح پتہ نہیں ایٹم بم کا فارمولہ وہاں پر عوام کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی عوام بے چین تھی، جس کے متعلق لکھا گیا کہ شاید اگر وہ احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ جاتے اپنے حق کے لیے تو شاید حالات بدل جاتے، لیکن انہوں نے 500 روپے بچائے، 1000 روپے بچایا، 1500 بچائے، 2000 بچایا، 2500 روپے انہوں نے بچائے ایک ہفتے کے لیے۔ لیکن شاید اگر ان کے اندر وہ بات ہوتی جو عمران خان صاحب نے ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی تو شاید آج وہ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ باہر نکلتے۔ ایک بہت بڑا یہ سوال ہے اس ناجائز حکومت کے اوپر، ان ناجائز حکمرانوں کے اوپر، کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ناجائز حکمران ہیں ان کو جو لوگ لے کر آئے ہیں ان کی مرضی کے بغیر انہوں نے یہ سب نہ کیا ہو، تو سوال تو پوچھا جانا چاہیے کہ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، کیا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو کہ ہر معاملے کے اوپر یہ کہتی ہے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے، یہاں کیا پاکستانی عوام
سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ جناب آپ کہتے تو ہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب معاشی معاملات کے اندر بھی آپ کی انٹرفیرنس ہو، دفاعی معاملات کے اندر بھی ہے ہی آپ کی انٹرفیرنس ڈیفینیٹلی، خارجہ امور کے اندر بھی ہو، دیگر سیاسی معاملات کے اندر بھی ہو، الیکشنز کے اندر بھی ہو، یہاں پر کیسے اور کیوں کر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس منتخب حکومت کی جانب سے اعتماد میں نہ لیا گیا ہو؟ تو کیا عوام یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے، عوام اس بات کو سوچنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آپ کو اعتماد میں لے کر یہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی جانب سے جو پاکستان کے 10 کروڑ غریب عوام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ فیلڈ مارشل صاحب کی مرضی سے ہوا ہے؟ کیا یہ سب کچھ آرمی چیف صاحب کی مرضی سے ہوا ہے؟ کیا یہ سب کچھ پاکستان کی طاقتور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوا ہے؟ کیونکہ وہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ ہم ایک پیج پر ہیں، ہمارے تعلقات بڑے آئیڈیل ہیں، اور جو انہیں اقتدار میں لے کر آئے، کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات میں ان سے پوچھتے ہوں 55 روپے فی لیٹر اضافہ؟ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ سب کچھ انہیں بتائے بغیر یا ان کی اجازت کے بغیر کر دیا گیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اپنا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد